جنگ بدر میں جو کفار و مشرکین آئے تھے، اس میں کئی غیب چھپے ہوئے ہیں، کئی غیب جن کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ختم ہوئی۔ اس میں کافروں کو بھاری نقصان ہوا تھا، بڑا نقصان ہوا تھا۔ یہ تو معلوم ہے کہ صرف 14 صحابہ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، باقی 70 ان کے مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، پورا مال وہ چھوڑ کے بھاگے تھے، جو 1000 کی تعداد میں آئے تھے اور ادھر 313 ہی تھے۔ اس کے بعد وہ اسی غم میں پیچ و خم کھا رہے تھے، گلتاں پیچاں تھے، مکہ کے لوگ یعنی حسد میں جل رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تھا صفوان، اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا میدان بدر میں، امیہ باپ مار دیا گیا۔ جب لوگ جا کر کے واقعات سنا رہے تھے، وہ بہت مالدار آدمی تھا صفوان، بہت غم میں آ گیا کہ میرے باپ اتنے بڑے آدمی سردار قریش کو محمد کے ساتھیوں نے قتل کر دیا۔ غم و غصے میں، غیظ میں وہ جل رہا تھا۔ اسی کی کیٹیگری کا ایک اور شخص عمیر بن وہب، عمیر بن وہب، ان کا بیٹا قیدی بن کر کے حضور کے پاس گرفتار ہو چکا تھا۔ ایک کا بیٹا قیدی بنا ہے، ایک کا باپ مارا گیا ہے، دونوں سیم کیٹیگری کے ہو گئے، دوستی جلدی ہوتی ہے۔ ایسے دونوں کا جب میٹر سیم ہو تو دل کی باتیں شیئر ہوتی رہتی ہیں۔ عمیر بن وہب صفوان بن امیہ کے پاس آئے، حتیم کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے حتیم کے اندر بیٹھے۔ عمیر بن وہب نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، مال و دولت، لوگوں کے قرضے بڑے ہوئے ہیں اور ہر کوئی قرضہ مانگنے آتا ہے، ایسے میں میرے بیٹے کو محمد نے قید کر لیا ہے، کیا کہوں؟ صفوان نے دیکھا سیم میٹر میرا بھی ہے، مجھے بھی بدلہ لینا ہے، اس کا بھی ہے، ایک کام کرتے ہیں۔ اس نے آفر دیا، کہا اے عمیر تیرے سارے قرضے چکا دوں گا، پلس انعام دوں گا اور میری طرف سے تلوار دوں گا، بس تو محمد کا قتل کر کے آ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دونوں خفیہ میٹنگ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی حتیم میں بیٹھ کر، اور اس کے بعد صفوان نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھا کر، آگ میں تپا کر کے، کہ کسی کو تھوڑا زخم بھی دے دیا جائے تو وہ مر جائے، اتنی زہریلی تلوار عمیر بن وہب کے ہاتھ میں تھی۔ عمیر بن وہب کو شیطان قریش کہتے تھے کہ سب کو بھڑکانے والا، جنگ بدر میں لانے والا عمیر بن وہب، یہ زہریلی تلوار لے کر مدینے آئے۔ مدینے جس وقت یہ پہنچا، یہاں حالات کیسے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر وہ قیدی بندھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ پہرا دے رہے تھے، اور حضرت عمر جہاں کھڑے ہوں کس کی مجال ہے کہ اندر جائے۔ جب وہ قریب آیا، ابھی قریب آ رہا تھا عمیر بن وہب، حضرت عمر بالکل چونک گئے، اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو، یہ آیا کیوں ہے مدینہ؟ یہ بدر میں دشمن بن کر کے آیا تھا، یہ الفاظ ہیں حدیث پاک میں، کہا اس کتے کو پکڑو جو پورے لوگوں کو بھڑکا کر کے بدر میں لے آیا تھا، اور جھپٹ پڑے اس پر، اور اس کے گلے میں رومال ڈال کر کے اس کو پھندا بنا لیا۔ کہا کیوں آیا ہے؟ کہا نہیں بس بیٹے سے ملنے آیا تھا، بیٹے سے ملنے آیا تھا، میرا بیٹا قیدی ہوا ہے تمہارے ہاں، دیکھوں تو کچھ حال چال پوچھ لوں، اس لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا اس کو پکڑے رہو، پہلے میں اجازت تو لے لوں رسول پاک سے۔ اندر گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمیر بن وہب آیا ہے، قریش کا وہ بھڑکانے والا آدمی جو جنگ بدر میں سارے لوگوں کو اکسا رہا تھا، اور مجھے لگتا ہے اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور کے جو محب تھے وہ بھی لوگوں کی نظریں دیکھ کر پہچانتے تھے، کہتے ہیں مجھے اس کی نیت صحیح نہیں لگ رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اندر تو لے آؤ، میں بھی پوچھوں کہ کس لیے آیا ہے۔ حضرت عمر اسی طرح پھندا ڈال کر کے اندر لے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات کرنا چاہی، اس کی حلق میں اٹک رہا تھا۔ حضرت عمر سے کہا چھوڑ دو اس کو، بات کرنے دو۔ تلوار بھی ہے عمیر بن وہب کے پاس، زہریلی تلوار جو لٹکی ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کبھی کسی کا رعب طاری نہیں ہوا، کبھی حضور پاک کے جسم اقدس پر کسی کا رعب طاری نہیں ہوا۔ نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمیر کیوں آنا ہوا مدینے؟ اس نے کہا بیٹے کی خیر خیریت کے لیے آیا ہوں۔
میرا بیٹا قیدی بن کر کے آپ کے ہاں آیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ مقصد نہیں ہوگا تیرا، یہ مقصد تو نہیں ہوگا، سچ سچ بتا۔ کہا نہیں، بیٹے کی خبر لینے کے لیے ہی تو آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹے کی خیریت پوچھنے کے لیے تلوار لے کے کیوں آئے ہو؟ تلوار کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تلوار نیچے پھینک دیا اور کہا ان تلواروں کا کیا؟ جنگ بدر میں تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس تلواریں تھی، پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہوئے، ان تلواروں کا کیا لینا؟ وہ باتیں بنا رہا تھا جیسے سامنے والے کو یوں سمجھا ہو کہ نہیں جانتا ہے۔ وہ تلوار نیچے رکھ کر کے کہہ رہا ہے تلوار سے کیا ہونا جانا ہے، کچھ تو نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں کہا عمیر بن وہب چپ ہو جاؤ، وہ بات بتاؤ جو مکہ کے حتیم میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ تم کر کے آئے ہو، حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کر کے تم نے جو صفوان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے، معاہدہ کیا ہے، وہ بات بتاؤ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی کہا عمیر بن وہب کہتا ہے میرے بدن میں راشا طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، اس لیے کہ یہ بات میرے اور صفوان کے درمیان راز تھی، مکہ میں تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا، مدینے میں بیٹھا ہوا تاجدار مدینہ میری خبر دے رہا ہے۔ عمیر بن وہب نے کہا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تلوار چھوڑ دی، ایمان لے آئے۔ حضرت عمر نے گلے سے گلے لگا لیا اور اس کے بعد باہر آ کر کے کہتے ہیں صحابہ سے اے لوگوں، پہلے مجھے یہ شخص خنزیر سے زیادہ ناپسند تھا، لیکن ایمان لایا ہے، اب مجھے میرے عزیز بیٹے سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ایمان کی علامت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ خبر دی جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے وہ راز و نیاز سے باتیں کر رہے تھے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب آپ اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر کے یاد کریں، اس یقین کے ساتھ یاد کرو کہ میرا نبی سن رہا ہے، میرے آقا کو اس کی خبر